کہانی کا نام ہے حمیدہ باجی، جو کہ ایک بد فطرت اور کالے دل کی مالک ہے۔ کچھ وجوہات کی بنا پر اس کی شادی نہیں ہو سکی، اس لیے سب سے حسد کرتی ہے، خاص طور پر ان لوگوں سے جو اس کی طرح عیار و مکار نہیں۔ دراصل ان کے خاندان میں ایک لڑکی سب سے خوبصورت ہے، جس کا نام سدرا ہے۔ وہ خوبصورت چہرے کے ساتھ اس کا دل بھی بہت مہربان اور خوبصورت ہے۔ وہ خوش اخلاق ہے، ہر دم ہنستی اور خوش رہتی ہے۔ حمیدہ باجی اسی لیے اس سے گہرا حسد رکھتی، کیونکہ پورے خاندان میں سب سے زیادہ رشتے اسی کے آتے۔ عورتیں بھی اس کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھیں۔ کئی لڑکے اس سے اظہار محبت کر چکے تھے اور شادی کے خواہش مند تھے۔ نہ صرف حمیدہ باجی بلکہ خاندان کی دوسری لڑکیوں کے لیے بھی وہ تکلیف کا باعث تھی۔ کئی بار اس نے سدرا کو بدنام کرنے کی بھی کوشش کی، مگر اس میں ناکام رہی۔ ان کے علاقے کی مارکیٹ میں کاسمیٹکس مصنوعات کی دکان تھی۔ تمام کزنز وہیں سے شاپنگ کرتی تھیں۔ جو لڑکا اس دکان کا مالک تھا وہ سب سے ہی مسکرا کر بات کرتا تھا۔ اس لڑکے میں کشش تھی، ہر عمر کی لڑکیاں اور خواتین اس سے بات کرنا چاہتی تھیں، مگر اس کا انداز مؤدب اور کاروباری ہوتا۔ حمیدہ باجی بھی اس کو پسند کرنے لگی تھیں، مگر جانتی تھیں کہ وہ ان کے خاندان کی کسی لڑکی سے شادی نہیں کرے گا، کیونکہ وہ بہت اچھے اور امیر خاندان سے تھا۔ مگر ایک دن اچانک ایک کزن جو بہت چالاک تھی، اس نے خبر دی کہ عمیر تو سدرا سے محبت کا اظہار کر چکا ہے اور اس کو مہنگے مہنگے تحفے بھی دیتا ہے۔ ساری مکار کزنز کو اس بات سے بہت دکھ ہوا۔ ویسے بھی وہ سدرا سے حسد رکھتی تھیں، کیونکہ اس کی موجودگی میں کوئی ان کی طرف نہیں دیکھتا تھا۔ اب سب نے اس کے خلاف ایکا کیا اور حمیدہ باجی کو ساری بات بتائی۔ ایک نے تو آنسو بھی بہائے کہ ہر جگہ سدرا ہے، کامیاب ہو جاتی ہے۔ ایک نے کہا کہ اس کا کچھ کرنا پڑے گا۔ حمیدہ باجی جو کہ خود بھی حسد سے سلگ رہی تھی، بولی کہ فکر مت کرو، ایسا ٹھکانے لگاؤں گی کہ تمام زندگی روئے گی اور کوئی خوشی اس کے قریب نہیں آئے گی۔ لڑکیاں مطمئن ہو گئیں۔ بڑی کوشش اور محنت کے بعد اسے ایک آدمی جادوگر کا پتہ چلا جو میدان کے پیچھے کچی آبادی کے کوارٹر میں رہتا تھا۔ حمیدہ باجی وہاں پہنچیں اور بڑے ادب سے اس آدمی کے سامنے بیٹھ گئیں۔ وہ موٹے موٹے منکوں والی مالا پر کچھ پڑھنے میں مصروف تھا۔ باجی کی معلومات کے مطابق تو جادوگر حضرت کے کمرے کا ماحول بالکل الگ ہوتا ہے، یعنی کھوپڑیاں، بال وغیرہ اور بدبودار فضا، مگر یہاں تو معاملہ الٹ تھا۔ یہ کمرہ صاف ستھرا تھا، نہ ہی اس طرح کا کوئی بھی سامان موجود تھا۔ البتہ کمرے کی پچھلی دیوار پر کچھ تصاویر تھیں، مگر وہ زیادہ بڑی نہ تھیں۔ دور بیٹھنے اور کم روشنی کی وجہ سے وہ تصاویر کو دیکھنے سے قاصر تھی، لیکن اس کا ذہن بس اپنے خیالوں میں الجھا ہوا تھا۔ پڑھائی سے فارغ ہو کر جادوگر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کام بتاؤ، اس نے براہ راست سوال کیا۔ جواب میں حمیدہ باجی نے اپنا گھناؤنا مقصد اس کے سامنے رکھ کر اس کی فیس پوچھی تو اس نے پراسرار انداز میں کہا، جو کام کرے گا قیمت بھی وہی بتائے گا۔ حمیدہ باجی کو کچھ خوف محسوس ہوا، مگر حسد اور جلن کا جذبہ ہر جذبے پر حاوی ہو گیا۔ جادوگر نے آنکھیں بند کی اور دھیرے سے گویا کسی کو پکارا، اے مصر کی قدیم روحو، حاضر ہو جاؤ۔ اے برائی کے دیوتا کی پجاریوں، حاضر ہو جاؤ۔ ہاں ہاں، ظلم کا اندھیرا پھیلانے کے لیے حاضر ہو جاؤ۔ یہ جملے مکمل ہونے کے چند لمحوں بعد یوں لگا جیسے روشنی مدھم ہو گئی ہو، فضا بھاری ہو گئی۔ جادوگر منہ میں کچھ بڑبڑانے لگا، گویا کسی سے محو گفتگو ہو۔ تھوڑی دیر بعد سب معمول پر آ گیا۔ جادوگر نے کہا، تمہیں بھی کچھ کام کرنے ہوں گے۔ حمیدہ باجی فوراً بولی، جی جی، جیسا کہیں آپ۔ میں تمہیں کچھ راکھ دوں گا، تمہیں اسے چائے میں پلانی ہوگی۔ دوسرے، اس کے سر کے بال چاہیے۔ ایک کام جو کہ تھوڑا مشکل ہے وہ یہ کہ ایک ویران اور ناپاک جگہ پر جا کے وہاں کے خبیث جنات کو مدد کے لیے پکارنا ہوگا، پھر کام شروع ہوگا۔ اتنا کہہ کر جادوگر پھر اپنی مالا پر پڑھائی میں مشغول ہو گیا۔ حمیدہ باجی نے کچھ دیر انتظار کیا، پھر باہر نکل آئیں۔ اب وہ اس فکر میں تھی کہ ان شرائط کو کیسے پورا کریں۔ راکھ پہ لانے یا بالوں کے حصول تو اتنا مشکل نہ تھا، مگر خبیث جنات سے مدد طلب کرنا یہ اس سے ناممکن لگ رہا تھا۔ مگر وہی ہے نا کہ جب انسان شیطان بن جائے تو وہ بڑے سے بڑا ظلم بھی کر سکتا ہے۔ اب باجی خبیث جنات کے ٹھکانے کی تلاش میں تھی، نہیں جانتی تھی کہ اس کو اس کام کی کیا قیمت دینی پڑے گی۔ دوستو، کہانی ابھی باقی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اس کا پارٹ 2 آئے تو کمنٹ میں ووٹ ضرور دیں۔ شکریہ۔